أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ موت سے چھوٹ جائے چاہے ضائع ہو جانے سے چھوٹ جائے، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی بے وقوفی کی انتہا ہے، مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مصروف رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کر لے تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہے۔ اور اگر وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، گھومنے پھرنے میں خرچ کر دے، اپنے سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو قرینے سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے اس بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی مال و متاع بھی ضائع کرے گا۔ اس حدیث پاک میں دنیا سے محبت نہ کرنے پر تنبیہ ہے کہ محبت ایسی سخت چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی لگ جائے رفتہ رفتہ آدمی کو اسی کا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے آخرت کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور دنیا سے ترک محبت پر تنبیہ ہے کہ دنیا سے محبت رکھنے والا اگرچہ آخرت کے اعمال اس وقت کرتا ہو، لیکن اس ناپاک دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر نہ رہے گی، اور آہستہ آہستہ آخرت کے کاموں میں تساہل اور حرج اور نقصان پیدا کر دے گی۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے سارے پیر و مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے اس سے نفرت رکھتا ہے اس کو سارے مفسد مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنی شہوتوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں ناز پروردہ رئیس لوگوں کی زیب و زینت کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص کم سے کم روزی پر صبر و تحمل کرتا ہے وہ جنت میں فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم گزرے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی نصائح کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے، اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایات میں ہے حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہے پسند کر لے، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔
ایک حدیث میں ہے حق تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم بادشاہ بنا دیے جاؤ اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی، اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ حکمت اختیار کریں یا بادشاہت۔ آپ نے حکمت کو اختیار کیا، بادشاہت کو اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ بادشاہت آرام دہ زندگی، لیکن انہوں نے دنیا جو ختم ہو جانے والی سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کون آیا ہوگا دنیا، جس کی سلطنت زمین پر، پانی پر، ہواؤں پر، جنات پر بھی آپ حکومت کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آج وہ تخت، وہ بادشاہت نہیں رہی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اڑتے ہوئے اپنے تخت پر جا رہے تھے، ایک کسان نے دیکھ لیا، کہا سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سلیمان کے تخت کی؟ تو سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا تخت کو نیچے چلو۔ وہ کسان گھبرا گیا کہ سلیمان علیہ السلام میری طرف کیوں آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو۔ سلیمان علیہ السلام اترے تخت سے اور پوچھا اے کسان کہہ تو نے کیا کہا؟ وہ بڑا گھبرا گیا کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ہواؤں نے ان کو خبر دے دی۔ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں کہہ تو نے کیا کہا، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو اس کسان نے گھبراتے کہا میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں سلیمان کے تخت کی؟ کہا یہ تخت ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ سلیمان کا تخت، سلیمان کی ساری سلطنت اس سبحان اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ہے دنیا اور یہ آخرت۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو ہمیں چاہیے ہم دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیں۔ جب ہمارے سامنے معاملات آئے، لین دین ہو، کسی کی امانت ہو، کسی کو کچھ دینا ہو لینا ہو، تو ہم ان معاملات میں، لین دین میں آخرت کو ترجیح دیں۔ دنیا کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ شادی بیاہ میں، کاروبار میں، لین دین میں، رسم و رواج میں ہم شریعت کو ترجیح دیں۔ شریعت سے مراد آخرت، کیوں؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کو ترجیح نہ دیں کہ آج ہے، اللہ نے مال و دولت دیا تو ہم خوب اس کو جو ہے نا خرچ کریں بلا وجہ، اور ان کو ضائع کریں اور شریعت کے خلاف اس سے کام کریں۔ کیوں کہ بھائی یہ تو ہمارے یہاں رسم ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام تو ہم کو کرنا ہے، شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ کچھ فائدہ نہیں دینے والی، اور اگر اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی ہو، دنیا کو چھوڑنے سے آپ کو تکلیف بھی ہو، عارضی تکلیف ہے، عارضی تکلیف ہے، موت آتے ہی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ نے اگر اس آخرت کی زندگی کو ترجیح نہ دی اور دنیا کو ترجیح دی، اور اس عارضی مزے کے لیے آپ نے اس رسم و رواج کو، اس کام کو کر لیا جو شریعت کے خلاف ہے، تو کب تک مزہ ہے؟ جب تک سانس ہے۔ کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے مثال دیا کہ آخرت کی زندگی اتنی طویل ہے کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو رائے کے دانے سے بھر دیا جائے، رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہے، سرسوں کا بھی کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھر دیا جائے، 100 سال کے بعد ایک چڑیا آئے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ رائے کے دانے تو ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ممکن ہے ختم ہو جائیں گے ایک دن، اس کی حد ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی کوئی حد نہیں، جو اس میں کامیاب ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، اپنے زندگی کو اس طرح گزاریں جیسے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے۔ یہ تو گزر جائے گا، وہ آج ہے کل نہیں، گزر جائے گا۔ اپنے اولاد کی تربیت ایسا کریں، اپنے اولاد کو تعلیم ایسا دیں جس سے اس کی آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے، نہیں تو آخرت تو سنور جائے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ یہ دھوکے والی زندگی ہے۔ فرمایا آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ کیا کر کے آ گیا۔ وہ کہا نا کہ کہے گا انسان اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں جا کے دنیا میں ایسا زندگی گزاروں گا کہ پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر حقیقت کھل گئی۔ لیکن جو دنیا میں ہے ان کو اس کی حقیقت نہیں کھلی۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مبلغ تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں گزرے، اللہ نے ان کو بڑی جو ہے نا بیان کا ملکہ دیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ انسان ابھی نہیں سمجھے گا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، کہتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ 1 بالش 1.5 بالش جگہ کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس سے فرشتہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تیری دنیا نہیں ہے، یہ تیرا اصل گھر نہیں ہے، اصل تو ابھی تو جائے گا دنیا میں، وہ دیکھے گا۔ تو بچہ کہتا ہے یہ میرا دل بہلا رہا ہے، میرا تو یہی گھر ہے، اسی کے اندر گھوم رہا ہے، وہ اسی کے ماں کے پیٹ کے اندر گھوم رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب جب وہ دنیا میں آیا اس کی آنکھ کھلی، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے دیکھا اوئے یہ بڑے درخت، یہ عمارتیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ جنگلات، یہ گاڑیاں ہیں۔ اب وہ کیا اس میں گم ہو گیا۔ اب فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اب امام صاحب، مبلغ صاحب ہیں، خطیب صاحب، صوفی صاحب ہیں، مفسر صاحب، محدث صاحب، سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، وہ جنت ہے، اس میں شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں حوریں ہوں گی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جیسے پیٹ میں کہتا تھا نا ماں کے پیٹ میں فرشتوں سے کہ میرا دل بہرا رہا ہے، میری تو یہی دنیا ہے، یہی اصل ہے، تو یہ کہہ رہا ہے ارے یہ تو بس ایسا ہی ہے، اصل تو یہی ہے۔ اگر وہ کہہ بھی دیں ہاں آخرت بھی ہے، لیکن دل سے اور اس کے عمل سے ایسا لگتا ہے یہی زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اس زندگی کے چکر میں وہ ایسی محنت میں لگا، ایسی محنت میں لگا کہ جب آخری وقت آتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے ہو میں تو برباد ہو گیا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے نماز، روزہ، عبادات چھوڑ دیتا ہے، کیا ہے بھائی کمانے میں لگا ہوا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، پھر وہ 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، کبھی نائٹ کر رہا ہے، کبھی دن میں کام کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ جب اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آخرت کی تیاری کر لو، کہتے ہیں یار ابھی وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، تھوڑا جمع پونجی جمع کر لوں، تھوڑا مال دولت جمع کر لوں، بچوں کی شادیاں کرانی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس روزی کا ذمہ بھی اس اللہ نے لے لیا، روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے لے لیا ہمارے ذمہ۔ فرمایا ایک شخص اس کا جو آخری دانہ ہے وہ کھائے گا نہیں تو مرے گا نہیں۔ اب چاہے وہ خود دانے کے پاس چلا جائے کھانے کے لیے، یا دانہ خود اس کے پاس آ جائے کہ بھائی اس کو کھا۔ جیسے اب مثال کے طور پہ آپ یہاں ہو، آپ کا رزق جو ہے، آپ کا نصیب میں کوئی چیز لکھی ہے وہ امریکہ میں ہے،
یا تو آپ امریکہ چلے جاؤ گے کھاؤ گے، یا وہ امپورٹ ہو کے پاکستان آ جائے گا، کوئی تاجر اس کو لے آئے گا، آپ اس کو خرید کے کھا لو گے، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ اور جہاں موت آنی ہے وہ طے ہے، وہیں آنی ہے، کہیں اور نہیں آئے گی، جگہ وقت طے ہے موت کے لیے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا، ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کو اچانک گھبراہٹ ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، اس کو ایک دم گھبراہٹ ہوئی، تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام مجھے جو ہے نا فلاں جگہ پہنچا دو، مجھے فلاں جگہ پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو فلاں جگہ پہنچا دی۔ پھر جب اگلی دفعہ اسرائیل علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل تو اس بندے کی طرف اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہا تھا، اس شخص کی طرف تو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کا روح قبض کرنا ہے، فلاں جگہ پہ قبض کرنا ہے، فلاں وقت پہ قبض کرنا ہے، اب یہ ادھر ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ادھر ہے، اس کا روح ادھر قبض کرنا ہے، یہ جائے گا کیسے ادھر، وقت تو کم ہے، کیونکہ اگر وہ گاڑی تو تھی نہیں، جہاں اس میں پانی کے جہاز میں جاتا یا گھوڑے پہ جاتا یا ٹانگے پہ جاتا یا گدھے پہ جاتا ٹائم لگتا۔ تو اسرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے، کیوں اسرائیل علیہ السلام تو مخلوق ہے نا، ہاں وہ تو مخلوق ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ تو خالق نے اپنی بات پوری کر دی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں بھیج دیا اور وہاں اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، جہاں لکھا ہے وہیں۔ آپ یہ دیکھیں ابھی جو حال ہی میں ہمارے پاکستان کے نامور مزاحیہ کون تھا وہ، عمر شریف انتقال کر گئے، کب سے بیمار ہیں، پاکستان میں ہے بیمار، کب سے سب زور لگا رہے ہیں بھائی اس کو فلاں جگہ بھیج دو، فلاں جگہ بھیج دو، بیرون ملک میں اس کے علاج ہے۔ کہاں تھا اس کا علاج؟ امریکہ میں ہونا تھا، 3-4 دن میں ایئر ایمبولینس تیار ہوا، جانا کہاں تھا، موت کہاں آئی، کہاں آئی موت، یاد ہے کسی کو؟ امریکہ نہیں پہنچ سکے، امریکہ جانے سے پہلے کون سا ملک ہے وہاں ایئرپورٹ میں اترا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہاں ان کو علاج کے لیے روک لیا، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں موت وہاں آنی تھی نا، امریکہ میں نہیں، نہ پاکستان میں، اور تدفین کہاں ہونی تھی، وہ یہاں پاکستان میں۔ یہ دیکھو یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت۔ تو بھائی اصل تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا عارضی ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت، یہ محبت ایسی ظالم چیز ہے نا، جس کو ہو جائے نا وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ دنیا کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، جان کی محبت ہو، جس کی بھی ہو۔ تو اس لیے آخرت کی محبت پیدا کریں، آخرت کی محبت پیدا کریں۔ دنیا کی محبت جس کو ہوگی نا، اگرچہ وہ عبادت بھی کرے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، لیکن چونکہ غالب ہے دنیا کی محبت، وہ آہستہ آہستہ نیک اعمال میں سستی پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ پھر دنیا ہی دنیا رہ جائے گا، پھر دنیا ہی دنیا رہ جائے گا۔ وہ نیک اعمال بھی دنیا کے لیے کرے گا، نیک اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرے گا، کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری تعریف کرے، مجھے ووٹ ملے۔ پانی کا لائن لگا رہا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے پانی کا لائن لگا کے دینا ہے، لیکن وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے، نام کمانے کے لیے، اگلی دفعہ اس کو سیٹ مل جائے اور پیسے مل جائے، مزید بات میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو کیوں؟ دنیا کی محبت غالب ہے، دنیا کی محبت غالب ہے۔ تو نیک اعمال بھی وہ دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دیں، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ فرما رہے ہیں یہ محبت اتنی ظالم ہے، دنیا کی محبت، اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا بزرگ اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا، وہ دنیا کی محبت اس کا بیڑا غرق کر کے ہی رہے گی۔
ہاں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو اور دنیا سے نفرت ہو، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے اور وہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ ہے اس کا مطلب کہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو ترجیح دیں، اور دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو حکیم لقمان علیہ السلام کے بھی یہی کہا کہ جب ان کو اختیار دیا گیا حکمت اختیار کریں یا بادشاہت، تو آپ نے حکمت کو اختیار کیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادہ کو نصیحتیں نقل کی گئی بڑی عجیب ہیں، تو بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ من جملہ ان کا یہ بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے، زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا کیا تو وہ نہیں ہے جو فلاں پہاڑ قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کی وجہ سے، چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کی وجہ سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں اللہ جل شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے احتراز۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں تو ان سے کہا کہ کیا تم وہی غلام نہیں ہو؟ انہوں نے کہا وہی غلام ہوں۔ کیا تم وہی نہیں ہو جو بکریاں چراتے تھے؟ کہا میں وہی بکریاں چرانے والا ہوں۔ پھر تمہیں یہ مقام کس نے دیا، کیسے حاصل ہوئی؟ تو کہا چند چیزوں پر عمل کرنے سے، چند چیزوں پر عمل کرنے سے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے بچنا۔ 4 چیزیں عرض کی، اللہ تعالیٰ کا خوف، بعد میں سچائی، امانت کا پورا ادا کرنا، بیکار گفتگو سے اعراض کرنا۔ اور اللہ کی شان اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ایک بات بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بھائی اللہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے، وہ کہ کیسے وہ کہے کہ میں آگ سے نہیں ڈرتا اور آگ کے قریب بھی نہیں جا رہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، وہ آگ سے ڈرتا ہے۔ تو اب ہم اللہ سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اللہ کا بڑا خوف ہے، خوف الہی بہت زیادہ ہے میرے اندر، لیکن جس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، شریعت ہم سے کہتی ہے گانا نہ سنو، گانا نہ سنو، رسم و رواج کی پابندی نہیں کرو، شریعت کی پابندی کرو، نمازیں نہ چھوڑو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ تو ہم خود سوچیں، اپنے گہربان میں جاگے، میں اپنے گہربان میں جاگوں کہ حقیقتاً مجھ میں اللہ کا خوف ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو ہم غور کریں گے تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا کہ ہم میں اللہ کا خوف ہے۔ ہاں پولیس کا خوف ہے، حکومت کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ٹخنوں سے نیچے شلوار نہ پہنو، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اسی امام صاحب کے سامنے وہ اسی حال میں نماز بھی پڑھ لے رہا ہے، اسی حال میں چل رہا ہے، اس کو خوف نہیں ہے کوئی۔ کیوں؟ امام صاحب تھوڑی کہہ رہے ہیں، اصل تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، نبی نے فرمایا نا۔ جب کہ گٹکے پہ پابندی لگ گئی، پولیس کو دیکھتے ہی گٹکا چھٹکا ادھر سے ادھر منہ بھی صاف کر لیتا ہے۔ کبھی جاتا پولیس کے سامنے گٹکا لے گئے، پابندی لگ گئی۔ اتنا بھی نہیں ڈرتے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جتنا ایک پولیس والے سے ڈرتے ہیں، ایک کسی ادارے کے کارکن سے ڈرتے ہیں، ادارے کے ورکر سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ہمارا حال یہی ہونا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔
دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا سچائی، سچ بولنا، سچ بولنا۔ آج تو اللہ حفاظت فرمائے سچ تو ان کا ہو گیا ہے، کیوں جھوٹ بولتے خود کو بھی نہیں پتہ، مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ، ویسے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اور امانت کا پورا پورا ادا کرنا، امانت کا پورا پورا ادا کرنا۔ اب اندازہ لگائیں ہم امانت کا کیا حال کرتے ہیں۔ بھائی بہن کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امانت دار ہیں ہم ہیں، امانت دار ہیں۔ کوئی کی چیز رکھنے کے لیے دے دے، وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ امانت ہے۔ میں کیا تفصیل میں جاؤں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بیکار گفتگو سے اعراض کرنا، یہ چار باتیں بتائی، اللہ کا خوف، سچ بولنا، امانت کا پورا پورا ادا کرنا، اور بیکار گفتگو سے اعتراض کرنا، یعنی فضول گوئی سے بچتے تھے، فضول بات کرنے سے بچتے تھے۔ آج اس کو بھی ہم دیکھ لیں، کل فائنل تھا، کیا تھا کل؟ سیمی فائنل کرکٹ کا۔ سیمی فائنل ہونے سے پہلے اور سیمی فائنل ہونے کے بعد اللہ کی پناہ ہے، اس پر کتنی باتیں کی ہوں گی، کسی کو 1 روپے کا نفع ہوگا اتنا ہم سبحان اللہ کر لیتے ہیں۔ تجزیہ کیا جا رہا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا، اس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخروی فائدہ ہے۔ اس سے اچھا تو تم ریون کا تذکرہ کر لیتے، وہاں اجتماع ہو رہا ہے، افغانستان کے حالات صحیح ہے وہاں صحیح نہیں ہے، وہاں کے لیے تذکرہ کر لیتے، وہاں حالات صحیح نہیں ہے، پریشانی ہے، مالی حالت صحیح نہیں ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کر دے، پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ اپنی فکر کر لیتے، اپنے آل اولاد کی فکر کر لیتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فضول گفتگو۔ پھر موبائل نے اللہ ہماری بات فرمائے بلا وجہ کام نہیں ہے کوئی، چلو اس کو فون ملاؤ، گھنٹوں لگے گی، وہ کیا بات کر رہے پتہ ہی نہیں۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی قاری صاحب یہ 10 منٹ 5 منٹ کیسے بات کر لیتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے بیگم سے کبھی نہیں کی 3 منٹ سے زیادہ بات، الفاظ ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئے الفاظ، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں یہ باتیں۔ وہ لگے پڑے ہیں 1 گھنٹے کا پیکیج کہہ رہے ہیں، پیکیج کیا اسی لیے بات کرنی، انہوں نے تو ہمیں پھنسا دیا اور ہم بھی پھنس گئے، پیکیج کر کے بات لگے ہوئے، بس لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ان 4 باتوں پر عمل کرنے سے حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکیم بنا دیا، اور ہم ان سارے باتوں سے بچتے ہیں، ہم کیا بنیں گے؟ ان کا ارشاد ہے بیٹا اللہ تعالیٰ شانوں سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا 2 دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید، ایک میں پورا خوف، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس سے امید بھی ہو۔ جہنم بھی تو اس نے بنایا ہے، وہ جہنم دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے، تو اس کا خوف بھی ہو، لیکن اس نے جنت بھی بنایا ہے، اس کو امید بھی ہو۔ یہ تو اسی کو ہوگا نا جو اللہ کا حکم کو زندگی گزارے گا، جو نیک اعمال کرے گا وہی امید رکھ سکتا ہے، مفت میں تو امید نہیں رکھ سکتا، مفت میں تو امید نہیں رکھ سکتا۔ تو جو نیک اعمال کرے گا اس کو ہوگا یہ، جو نیک اعمال نہیں کرے گا اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ نیک اعمال کرے گا اس کے لیے کیسے؟ وہ نیک اعمال کرے گا اور اللہ سے امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بخش دیں گے، پھر خوف بھی ہوگا پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پھر سوچے گا نہیں وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہمارا کام تو کرنا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے کرنا ہے، اور وہ خوب کوشش کرے گا اچھا سے اچھا ہو جائے۔ اب جو کرتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو نہیں ہے یہ بات، وہ کیسے اللہ سے امید رکھے گا جب کچھ کر ہی نہیں رہا؟ خوف تو اس کو ہے ہی نہیں، خوف ہوتا تو وہ نیک اعمال کرتا، اس کا عمل سے ظاہر ہو رہا خوف نہیں ہے اس کے اندر۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب غفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو، اللہ جل شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت مانگتے رہو، نہ جانے کس وقت قبولیت کی ہو، وہ آپ کی بات قبول کر لے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے بیٹا نیک عمل اللہ جل شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔
اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب اس کو یقین ہی نہیں ہوگا، اب جیسے علماء فرما رہے ہیں، محدثین فرما رہے ہیں صدقہ دو، صدقہ بلا کو ٹالتی ہے، وہ صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ میں اعتکاف میں تھا، بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ، تو وہ چلی گئی ہاسپٹل، تو آئی تو کہہ رہے ہیں وہ کانپنے لگ گئی، بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے حضرت سے کہا، تو حضرت نے مجھے کہا صدقہ کرو۔ حضرت نے مجھے کہا سب سے پہلا قیام کرو، صدقہ کرو۔ ہم نے حضرت سے یہی سنا کہ حضرت فرمایا جیسے ہی کچھ ہو، کوئی بیماری ہو، اول تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے، ہو جائے تو فوراً اس وقت بھی صدقہ کرو۔ تو میں نے فوراً ایسے ہی کیا، پھر میں نے دوبارہ فون کیا تو الحمدللہ اللہ نے شفا دے دی۔ تو اللہ کے یہاں تو وہ تو انتظار میں ہوتا ہے، ہم رجوع نہیں کرتے، اور حدیث تو سچا ہے، ہمارے یقین میں خامی، تو صدقہ کرنی چاہیے، تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یقین پختہ نہیں ہے۔ یقین ہوگا کہ ڈاکٹر کو دوں گا تو اللہ شفا دے گا، وہ صدقہ کروں گا جب بھی اللہ شفا دے گا، اس طرف نہیں جاتے۔ ہم پہلے مانگتے ہیں مصیبت، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو مضبوط کرے، اور جب یقین مضبوط ہوگا عبادت میں سستی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انعام یہی ہے کہ اس کو جو آج ساری دنیا جس سے پریشان ہے، احساس پروگرام لگا رہے ہیں، فلاں پروگرام کر رہے ہیں، فلاں ریلیف دے رہے ہیں، کیوں؟ مہنگائی ہے، غربت ہے، پریشان ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس کی روزی کی تنگی میں ختم کر دوں گا۔ جس کو یقین ہوگا اس کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی یقین نصیب فرما دے۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت، یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، کبھی بیماری کی، کبھی خوف، کبھی پریشانی، تو آپ اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں اور اس پریشانی کو، اس تکلیف کو یہ سوچیں کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کہتے ہیں غالباً ایک مسلمان بادشاہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی کا، اس نے اپنے وزیر سے کہا، تو بڑا پریشان تھا، تو کہتا میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ تو وہ ایک انگوٹھی بنا کے لے آیا، بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے وہ انگوٹھی دیکھا تو بولا اس سے یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا لیا ہے تم؟ کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہا بادشاہ سلامت، جب زیادہ خوشی ہوگی تو اس وقت آپ کو یہ تنبیہ کرے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب آپ پر غم پریشانی آئے تو جب بھی آپ کو بتائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور حقیقتاً آدمی یہ سوچ لے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ کیوں؟ پریشانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور ہمارے حضرت اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ مسلمان تو بڑے مزے میں ہے، اس کو ہر حال میں جنت ہے۔ انسان کی کہتے ہیں 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی، ایک غم۔ وہ جب غم آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو صبر کا جنت پا لیتا ہے، جب خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بدلے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تو نفع میں ہے، لیکن کون ہے نفع میں؟ جو اہل اللہ کی، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے گا، اٹھے گا، جبھی تو اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی، خود بہت تو نہیں پتہ چلیں گی۔ جب اس کو پتہ ہوگا، دین کا علم ہوگا، اللہ رسول کے احکامات کو اس کو پتہ ہوگا، تو وقت آنے پر اس کو فائدہ دے گی، اب جو بیچارہ نہ کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نہ جمعہ کی نماز میں جو ہے نا نماز کھڑی ہو رہی ہو دوڑ کے جاتا ہو، اس کو کیا پتہ ہوگا؟ اگرچہ اس کا وہ مسلمان ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا پتہ ہوگا اس کی زندگی میں کہاں سکون آئے گی؟ سکون تو نہیں آئے گی۔ سکون آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، دینی مجالس میں بیٹھے،
اس پرفتن دور میں انسان کو چاہیے کسی نہ کسی مجلس میں دین کے کسی نہ کسی شعبے سے جڑ جائے، اکیلا نہ رہے۔ کہتے ہیں اکیلے جانور کو بھیڑیا کھا جاتی، اسی طرح اکیلے آدمی کو شیطان کھا جاتا ہے، شیطان برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت اوقات کو تقسیم کر کے اپنے آپ کو دین کے کسی شعبے سے لگا لیں، جس شعبے سے بھی لگے دوسرے شعبوں سے بھی محبت رکھیں، اور اپنے آپ کو اتنا مستقل مزاجی سے لگائیں کہ پتہ ہو دوسروں کو بھی یار اس وقت یہ نہیں ملے گا، کیوں کہ یار اس کا آج اتوار ہے، گشت ہے، یہ گھر پہ نہیں ہوگا، یہ گشت پہ ہوگا، یہ گشت پہ ہوگا۔ اس کے سسرال کو پتہ ہو یار آج پیر ہے، یہ کہیں جائے گا نہیں، کیوں ان کے پیر کیا مجلس ہوتی، اس گھر والوں کو پتہ ہو، اور اتنے مستقل مزاجی ہو کہ بچہ جب اٹھے تو امی سے پوچھے ابو کہاں ہیں، امی بولے بھائی اس تو نماز پڑھنے گیا، بچے کو پتہ چل گیا ابا نماز پڑھنے گئے۔ بچہ رات کو کہہ رہا امی ابو کہ ابو عشاء کے نماز پڑھنے گئے، تعلیم کے بعد آئیں گے اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ بچوں کو یہ تربیت ہو رہی ہے، اس کو بولنا نہیں پڑے گا نماز پڑھنے جاؤ، بچے کو بولنا نہیں پڑے گا تعلیم میں بیٹھ جاؤ، وہ خود سیکھ رہا ہے، وہ تو سیکھ رہا ہے بچپن سے یہی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں بھائی کیا ہوا، بچہ آگے پوچھے ابو کہاں گئے، کہا وہ درس قرآن ہے نا وہاں بیٹھے، وہ درس قرآن میں، پھر وہاں سے آئیں گے، جب وہ کھانا کھائیں گے آپ لوگ کھا لو۔ یہ تربیت ہے۔ ماں گھر پہ نماز پڑھتی ہو، بچے ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ مستقل مزاجی کہا تھوڑا ہو مستقل ہو، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو اپنی عادتیں اس طرح بنا لیں کہ پتہ چل جائے، یہ ایک خود عملی دعوت ہے، اس کا بڑا اثر ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے، فرمایا صحابہ کہتے ہم جیسے ہو جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ۔ اب ہم کہیں کہ بھائی سیر روزے میں چلو اور خود شارٹ ہو جائے جمعے کو، کیا کس کا اثر ہوگا؟ کہتے جو جتنا زیادہ عامل ہوتا ہے نا اس کا اثر اتنا ہوتا ہے، خود عمل کرتا ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اس طرح اپنی معمولات زندگی کو بنا لیں کہ مختلف شعبے سے ہمارا تعلق ہو۔ ہمارا گھر اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں، اتنی مستقل مزاجی ہو، گھر والوں کو سب کو پتہ ہو کہ فلاں دن یہ فلاں جگہ جاتا ہے، فلاں دن فلاں جگہ جاتا ہے، تو بچوں کی خود بہت تربیت ہوگی۔ بچے دیکھیں گے ابو 2 دن سے نظر نہیں آ رہے، ابو کہاں ہیں، کہا سیر روزے میں گئے۔ ضرورت نہیں ہے بچے کو پھر بولے گا نماز پڑھنے جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، بچہ تو سیکھ ہی یہی رہا ہے کہ تو مجھے سیر روزے میں جانا ہے، ہمارا ابا جاتے تھے، مجھے درس قرآن میں بیٹھتا ہے، ہمارا ابا بیٹھتے تھے۔ اب میں خود تو کچھ کروں نہیں، میں بچے کو بولوں یار تبلیغ میں لگ جائے، سیر روزے میں چلے جائے اور یہاں چلے جائے، مشکل ہے، عمل مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر سے جاری